नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारी मुअल्लिमुल कुरान कोर्स की 4 नंबर क्लास है। गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर हमने जो सबक और जो चीज़ें पढ़ी थीं उनका एक दफ़ा ख़ुलासा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि कलीमा, ज़ुबान से निकलने वाले हर बामाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं और इस कलीमे की 3 अक़साम हैं, इसम, फ़ेल और हरफ। इसम से मुराद वो कलीमा जो किसी शख्स का, किसी चीज़ का या जगह का नाम हो या किसी की सिफ़त बयान करे। और इसम की हमने अलामात पढ़ी थी। पहली अलामत अलिफ लाम, यानी जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आए वो इसम होगा। इसी तरह तनवीन भी अलामत पढ़ी थी कि जिस लफ्ज़ के आखिर पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश हों उसको भी क्या कहेंगे कि ये इसम है। इसी तरह इसम की तीसरी अलामत थी गोल ता, अलिफ ता। जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो या अलिफ ता हो वो भी, उसको भी क्या कहेंगे कि ये इसम है। तो ये इसम की हमने 3 अलामात पढ़ी थी। फिर उसके बाद दूसरी किस्म थी कलीमे की फ़ेल, यानी फ़ेल से मुराद वो कलीमा या लफ्ज़ जिससे किसी काम के करने का या होने का पता चले और उसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, फ़ेल। और फ़ेल की पहचान हमने पढ़ी थी, शुरू में इन अलामात में से कोई अलामत हो, या, ता, हमज़ा, नून, सीन, सौफ़ा, इस्ता, हमज़ा सीन ता, क़द, ये अलामत पढ़ी थी। फिर आखिर में, यानी आखिर में ये अलामत हों ता, ती, तू, ता साकिन और नून मुशद्दद, उसके ऊपर ज़बर। फिर इसके बाद हमने हरफ के बारे में पढ़ा था कि हरफ कोई अपना ख़ास फ़ायदा नहीं देता, लेकिन इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने का काम करता है। हरफ की कोई पहचान नहीं, कोई ख़ास अलामत नहीं है, अलबत्ता हरफ इसमों और फ़ेलों को मिलाता है और अलग इस्तेमाल हो तो कोई फ़ायदा नहीं देता। तो आज का जो सबक है ये है अलामात के बारे में, यानी जो फ़ेल की अलामात हैं या, ता, हमज़ा और नून। तो हमने ये अलामात पढ़ने से पहले हमने कुछ चीज़ें और पढ़नी हैं। सबसे पहली आपने ये सीगे याद रखने हैं। एक सीगा है सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। अगर लफ्ज़ हो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब तो इससे मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो मौजूद नहीं है, यानी ऐसा मुखातब जो मुतकल्लिम बात करने वाले के बात करने के वक़्त में उसके सामने मौजूद ना हो, बल्कि वो गायब हो। मुज़क्किर, इसको आप जानते ही हैं, मुज़क्किर और मुअन्नस, यानी मुज़क्किर जो है एक जिन्स है, मुअन्नस एक जिन्स है। इसके बाद है वाहिद, वाहिद तस्निया जमा। उर्दू के अंदर वाहिद और जमा सिर्फ़ ये 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, यानी वाहिद अगर बोला है तो वाहिद एक बंदे के लिए और एक से ज़्यादा लोगों के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अरबी ज़ुबान के अंदर जो एक है उसके लिए वाहिद बोला जाता है और 2 लोगों के लिए तस्निया का लफ्ज़ बोला जाता है। 2 लोगों के लिए कौन सा लफ्ज़ बोला जाता है, तस्निया का। और जो 2 से ज़्यादा लोग हों उनके लिए जमा का लफ्ज़ बोला जाता है, उसके लिए जमा का लफ्ज़ बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उन 2 लोगों ने खाना खाया। क्या आप में से कोई बताएंगे कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे, वाहिद, तस्निया या जमा? इसको कहते हैं तस्निया। ये तस्निया, इस तस्निया कहते हैं 2 चीज़ों को, यानी उर्दू के अंदर जो वाहिद जमा है ये 2 चीज़ें हैं, वाहिद एक चीज़ को और जमा एक से ज़ायद चीज़ को। लेकिन अरबी के अंदर जो सीगे और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर 3 तरह का फ़र्क किया जाता है। यानी इस तरह कहें, एक
واحد، تثنیہ اور پھر اس کے بعد جمع۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ 3 چیزیں، مثلا میں یہاں پہ لکھتا ہوں واحد سے مراد ایک چیز، اور اسی طرح میں یہاں پر تثنیہ کا لکھوں گا 2 چیزیں، اور اسی طرح جمع سے میں لکھوں گا یعنی کہ 3 یا 3 سے زائد چیزیں۔ سارے قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ اگر وہ لفظ ہے واحد کا، تو اس کا مطلب ہے کہ واحد سے مراد ایک چیز، واحد سے مراد ایک چیز۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیں، مثلا اب یہاں پر کام کرنے والا جو سبجیکٹ ہے، جو فاعل ہے، جس نے کام کیا ہے، وہ ایک شخص ہے، یہ کہیں گے کہ یہ واحد ہے، واحد۔ اور اگر تثنیہ 2 چیزیں ہیں، 2 لوگ بازار گئے، تو اب تثنیہ اگر کوئی لفظ تثنیہ کا ہوگا تو اس سے مراد 2 چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں، اب یہاں پر 10 لوگ ہیں تو اس کو کہیں گے کہ یہ جمع ہے۔ مثلا میں نے یہاں پر لکھتا ہوں میں نے علم حاصل کیا، میں نے علم حاصل کیا، یہ واحد ہے، یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے۔ میں نے علم حاصل کیا، تو علم حاصل کرنے والا ایک شخص ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ واحد ہے۔ میں اور احمد بازار گئے، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جمع ہے؟ یہ تثنیہ ہے۔ کیونکہ جو کام کرنے والے شخص ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ 2 لوگ ہیں، وہ 2 لوگ ہیں۔ اسی طرح میں یہاں پر لکھتا ہوں 313 صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں شرکت کی، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جمع ہے؟ 313 صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں شرکت کی، یہ جمع ہے، کیونکہ جو کام کو کرنے والے ہیں، جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے ہیں، ان کی تعداد 2 سے زائد ہے، یعنی 313 صحابہ کرام ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں آپ کو یاد ہوگی، الحمدللہ آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ واحد ایک شخص، تثنیہ سے مراد 2 شخص، 2 لوگ، اور جمع سے مراد 2 سے زائد، یعنی 3 یا 3 سے زائد لوگ۔ تو یہ کس کے لیے؟ جمع کے لیے۔ اب یہ آپ کو ذہن میں آپ کو یہ یاد ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ میرے خیال میں یہ تو کامن سی بات ہے، آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہوگی کہ مذکر کس کو کہتے ہیں، یعنی میل کو، اور مؤنث فیمیل کو۔ تو مذکر اور مؤنث یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے، یہ بات آ گئی۔ غائب کس کو کہتے ہیں؟ غائب کہتے ہیں کہ جو بات کرنے کے وقت میں موجود نہ ہو۔ غائب، مثلا میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری لکھی، اب آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے؟ جو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، جب ہم اس وقت میں بات کر رہے ہیں، اس وقت میں جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ مثلا میں بات کر رہا ہوں تو میری بات کرنے کے وقت میرے سامنے امام بخاری موجود نہیں ہے۔ تو غائب جو ہے وہ جو موجود نہ ہو۔ اس کے بعد حاضر۔ حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جو بات کرنے کے وقت موجود ہو، جو بات کرنے کے وقت موجود ہو۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ احمد میرے لیے پانی لے کر آؤ، اب جو احمد ہے وہ میرے سامنے موجود ہے، احمد جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے، میرے پاس بیٹھا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ حاضر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حاضر ہے۔ اب یہاں پر یہ بتائیں کہ تو اسلام قبول کر لے، یہ کیا ہے؟ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے؟ تو اسلام قبول کر لے، یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے؟ اب یہاں پر جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو کہہ رہے ہیں تو اسلام قبول کر لے، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے، بات کرنے کے وقت جو بولنے والا ہے، جو بات کرنے والا ہے، اس کے سامنے وہ شخص موجود ہے۔ جو شخص بات کر رہا ہے اس کے سامنے وہ شخص موجود ہے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ آ گیا حاضر، اس کو کہیں گے حاضر۔ اب یہاں پر متکلم، بات کرنے والا، مثلا میں کلاس پڑھا رہا ہوں، اب یہاں پر میں کلاس پڑھا رہا ہوں تو میں کام کر رہا ہوں، یعنی کام کرنے والا میں خود ہوں، تو میں اس کو کیا کہیں گے کہ یہ متکلم ہے۔ تو غائب جو بات کرنے کے وقت موجود نہ ہو، یعنی جو بات کرنے کے وقت موجود نہ ہو،
اور حاضر جو بات کرنے کے وقت موجود ہو، اور متکلم جو بات کرنے والا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی پہلے ہم نے بولا واحد، اب یہاں پر واحد تثنیہ جمع، یہ ہو گیا عدد کا یعنی گنتی کا کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جنس مذکر اور مؤنث، اس کے بعد غائب حاضر اور متکلم، ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک صیغہ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں واحد مذکر غائب۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کام کرنے والا ایک مرد ہے، لیکن وہ بات کے وقت موجود نہیں۔ اگر کوئی صیغہ ہوگا واحد مذکر غائب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والا ایک مرد ہے لیکن وہ بات کرنے کے وقت موجود نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو کسی کام کو کرنے والا یا ایک چیز کو عربی کے اندر بولتے ہیں واحد، اور دوسری دو چیزوں کے لیے یا دو لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تثنیہ، اور اسی طرح تین یا تین سے زائد چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جمع۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر پڑھا کہ دو جو ہیں وہ جنسیں ہوتی ہیں مذکر اور مؤنث، اور اسی طرح پھر جو کام کرنے والا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ غائب یا وہ حاضر یا وہ متکلم۔ یہ تین چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔